خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک خادم کا واقعہ ہے جسے سن کر آپ جھوم اٹھیں گے۔ دل کے دروازے پر دستک دینے والے اس واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ ناظرین کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 9 اکتوبر 1238 عیسوی میں ہوئی، آپ کی وفات 3 اپریل 1325 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ چشتیہ کے معروف صوفی بزرگ جن کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا اصل نام سید محمد نظام الدین، والد کا نام سید احمد بخاری ہے۔ آپ کے القابات نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء اور زری زربخش وغیرہ ہیں۔ ابھی اب مشکل 5 برس کے ہوئے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی نیک دل پاک سیرت اور بلند ہمت والدہ بی بی زلیخا نے سوت کاٹ کاٹ کر اپنے یتیم بچے کی عمدہ پرورش کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا جو آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ آپ کو بھی اپنے خادم سے بڑا دلی لگاؤ تھا۔ خادم کیا تھا، بس ایک سادہ لوح انسان تھا، نہ زیادہ بات کرتا، نہ کسی سے زیادہ میل جول رکھتا، بس آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا۔ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی جوتی دی جو پھٹی ہوئی تھی اور کہا، اس کو بازار میں موچی کے پاس لے جاؤ اور اس کی مرمت کروا کے لے آؤ۔ وہ خادم آپ کی جوتی لے کر بازار میں ایک موچی کے پاس گیا اور اس سے کہا، یہ جوتی مرمت کر دیں۔ موچی نے کہا، جناب میرے پاس رش بہت ہے، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ خادم نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہیں پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ موچی نے تمام لوگوں کا کام ختم کرنے کے بعد اس خادم کو آواز دی اور کہا، جناب لائیے آپ کی جوتی مرمت کر دیتا ہوں۔ خادم جوتی لے کر موچی کے پاس گیا۔ موچی نے جوتی کو دیکھا تو کہا، واہ میاں، جوتی تو کمال کی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، یہ کس کی ہے؟ آپ کی ویسے لگتی نہیں۔ خادم نے کہا، یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے۔ موچی نے جواب سنا تھوڑا حیران ہوا اور کہا، جناب کیوں مذاق کرتے ہو؟ جوتی آپ کے ہاتھ میں انسان کی ہے اور کہتے ہو کہ اللہ کی جوتی ہے، بھلا یہ بھی کوئی مذاق کرنے والی بات ہے؟ خادم نے ایک بار پھر کہا، میں نے جو کہا وہ سچ ہے، یہ جوتی اللہ پاک کی جوتی ہے۔ اب تو موچی کو حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ گیا، کہنے لگا، ہوش کے ناخن لو میاں، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا؟ یہ کیا عجیب و غریب بات کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ خادم نے موچی کی بات تحمل سے سنی اور بنا غصہ کیے تسلی سے بولا، جناب میں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، یہ جوتی اللہ پاک کی جوتی ہے۔ اب موچی نے اس کا گریبان پکڑا، بازار میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اتنے میں وہاں چند سپاہی جو گشت کر رہے تھے وہ بھی آ گئے اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ موچی نے سپاہیوں سے کہا، اس آدمی کے پاس انسان کی جوتی ہے اور کہتا پھر رہا ہے کہ یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا مگر یہ نہیں مانا۔ یہ آدمی سراسر گمراہی کی باتیں کر رہا ہے۔ بھلا اللہ کی ذات کو جوتی کی کیا ضرورت؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ جوتی پہنتا ہے؟ سپاہیوں نے موچی کی بات سنی تو خادم سے کہا، ہاں بھائی، کیا جو کچھ موچی نے کہا وہ سچ ہے؟ خادم نے کہا کہ ہاں سچ ہے، یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے۔ سپاہیوں نے کہا، بھائی کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو؟ پتہ بھی ہے شریعت کا دور ہے اور قاضی کی عدالت ہے، اگر تمہارا معاملہ بادشاہ اور قاضی تک پہنچ گیا تو تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ اب صاف صاف بتاؤ یہ جوتی کس کی ہے؟ اگر اس بار بھی وہی جواب دیا تو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا۔ خادم نے پھر وہی جواب دیا، یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے۔ اب سپاہی بھی آگ بگولا ہو گئے اور اس کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب اس کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو سپاہیوں نے بادشاہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔
بادشاہ بھی سن کر حیران ہو گیا اور اس سے پوچھا، ہاں بھائی، سپاہیوں نے جو کچھ کہا کیا وہ سچ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں جو جوتی ہے وہ اللہ کی جوتی ہے؟ خادم نے کہا کہ ہاں، یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، کیا تم نہیں جانتے تمہاری یہ گستاخی تمہاری جان لے سکتی ہے؟ اگر قاضی کی عدالت میں تمہارا فیصلہ گیا تو اس گستاخی کی وجہ سے تم کو سزائے موت ہو جائے گی۔ خادم نے کہا، بادشاہ، اگر میرا سر قلم کرنا ہے یا مجھے جو بھی سزا دینی ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں اور ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا، مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، خواہ مخواہ اس کی جان چلی جائے گی۔ ایسا کرو، اس کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اس کی خوب خدمت کرو۔ لگتا ہے لمبا سفر طے کر کے آیا ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ آج رات اس کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو۔ کل اس کو قاضی کی عدالت میں لے آنا، تب اس کا دماغ اپنی جگہ آ جائے گا۔ خادم کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، اس کی بہت خدمت کی گئی۔ صبح ہوئی تو اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا کہ اس کو کیا سزا ہوگی۔ بادشاہ نے قاضی سے کہا، جناب، یہ آدمی مجھے پاگل لگتا ہے۔ یہ ہاتھ میں انسان کی جوتی لیے پھر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی جوتی ہے۔ قاضی نے جب بادشاہ کی بات سنی تو خادم سے کہا، ہاں بھائی، یہ میرے ہاتھ پر کیا بندھا ہے؟ خادم نے کہا، آپ کے ہاتھ پر گڑی بندھی ہے۔ قاضی نے پھر پوچھا، وقت کیا ہو رہا ہے؟ خادم نے کہا، جناب 12 بجے ہیں۔ قاضی نے کہا، یہ بندہ پاگل تو نہیں، اس کی عقل بالکل صحیح ہے۔ قاضی نے پھر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس ایک جوتی ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ جوتی اللہ کی جوتی ہے؟ خادم نے جواب دیا، جی قاضی صاحب، میرے پاس جو جوتی ہے وہ اللہ کی جوتی ہے۔ اب مجمع منتظر کہ قاضی کیا فیصلہ سناتا ہے۔ اس سے پہلے کہ قاضی کوئی فیصلہ سناتا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسی خادم کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ آ گئے۔ دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے اور قاضی کی عدالت لگی ہے۔ آپ بھی اس مجمع میں شامل ہو گئے۔ جیسے ہی قاضی نے آپ کو دیکھا، احتراماً اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور کہا، جناب، آپ میری نشست پر بیٹھ جائیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، اس وقت آپ اس نشست کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آپ وقت کے قاضی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا بات ہے اور کس چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ قاضی نے کہا، جناب، ایک شخص ہے جس کے پاس ایک انسان کی جوتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے۔ اب وہ بار بار اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ شخص کون ہے؟ آپ کے سامنے آپ کے خادم کو لایا گیا اور کہا، یہی وہ شخص ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو دیکھ کر قاضی سے کہا، قاضی صاحب، یہ بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، یہ جوتی سچ میں اللہ کی جوتی ہے۔ اب مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی حیران کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ قاضی نے کہا، حضرت میں کچھ سمجھا نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قاضی صاحب، کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب اگر آپ اس جوتی کو زمین و آسمان کے درمیان سے نکال سکتے ہیں تو پھر یہ آدمی جھوٹا ہے۔ اگر اس جوتی کو زمین و آسمان کے درمیان سے نہیں نکال سکتے تو یہ آدمی سچا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ قاضی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوتی اللہ کی ملکیت ہے، جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، ویسے یہ جوتی بھی تو اللہ کی ملکیت میں آتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بات ناقابل تردید تھی۔ قاضی صاحب حیرانگی سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگا۔ آپ نے کہا، قاضی صاحب،
آپ اس آدمی کو نہیں جانتے، یہ شخص اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوبا رہتا ہے، یہ جدھر بھی دیکھتا ہے اس کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ یہ ایک سچا عاشق ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کو لے کر واپس آ گئے۔ کہتے ہیں عشق الہی وہ عشق ہے جس میں انسان ڈوب جائے تو پھر اس کو دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کے اولیاء کی زندگی پڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کی زندگیاں پڑھیے، وہ سب اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھے جاتے اور جسم کے نیچے گرم کوئلے بچھا دیے جاتے اور کہا جاتا اب بولو، تو آپ کہتے اللہ اللہ احد احد۔ یہی وہ عشق تھا جس میں وہ اتنے ڈوبے تھے کہ تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم کو سر سے پاؤں تک آرے سے چیرا گیا لیکن آپ نے اف تک نہ کی۔ فرعون کی بیوی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کیا گیا مگر وہ آخر دم تک کہتی رہی موسیٰ کا رب سچا ہے، موسیٰ کا رب سچا ہے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔